خليل الله 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 بڑے جانور کا ایک حصہ یا چھوٹا ایک جانور جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کرے. کوئی نام و نمود دکھاوے کا جذبہ شہرت نہیں بلکہ اس جذبے کا اظہار کہ اللہ آپ نے قربانی مانگی ہے. آپ سوچو اللہ نے قربانی مانگی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ہماری جانوں کو ہمارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اور ہم نے بیچ دیا ہے. ظاہر بات ہے ہم نے بیچ دیا ہے تو اللہ ہم سے جو مانگے گا ہم کو دینا پڑے گا، ہمارا نہیں ہے. اگر ہم کو جنت چاہیے تو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حکم پر قربان کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم نے اللہ سے سودا کر لیا، ہم نے اللہ کو جان اور مال نہیں دیا تو میں پوچھتا ہوں اس کی قیمت آپ کو ملے گی؟ جب ہم نے سودا کرنے کے بعد اپنی جان اور مال جنت کے بدلے میں دینا طے کر لیا، ہم نے اللہ کے لیے جان دینا مال قربان کرنا اپنے دل میں یہ جذبہ نہیں رکھا، جنت کہاں سے ملے گی؟ قربانی کرتے ہوئے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مال کی قربانی مانگی ہے، اے اللہ اپنے حکم کی تعمیل میں اگر جان کی بھی قربانی مانگے گا تو میں دینے کے لیے تیار. اور تیرے لیے تیری شریعت کی بقا اور تحفظ کے لیے اگر جان دینے کی ضرورت ہوگی میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. قربانی کا عمل اس جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے. فرمایا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. ہماری شریعت میں ہمارے صاحب شریعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب نصاب لوگوں پر واجب کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دوسروں کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال اپنی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے تھے اور ایک جانور آپ اپنی امت کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے. وہ ایک جانور جو اپنی طرف سے ذبح کرتے تھے وہ آپ کی واجب قربانی ہوتی تھی اور پھر دوسروں کی طرف سے آپ اپنی امت کی طرف سے جو قربانی ہوتی تھی وہ نفل ہوتی تھی. اس کا اجر و ثواب جتنے لوگوں کو پہنچانا چاہے آدمی پہنچا سکتا ہے. یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بس ایک بکرا ذبح کر لو پورے گھر کی طرف سے اور پورے خاندان کی طرف سے کافی نہیں. ہر صاحب نصاب پر الگ قربانی ہے. گھر میں جتنے لوگ ہیں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں سب کی طرف سے قربانی ضروری ہے. ایک جانور چھوٹا یا ایک کی طرف سے قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی. اس لیے سنتوں کا اہتمام اور ذی الحجہ کے ان دنوں کا اہتمام، راتوں کا اہتمام اور قربانی کا وہ جذبہ جو حضرت ابراہیم کو اللہ نے عطا کیا تھا، حضرت اسماعیل کو عطا کیا تھا. ہم صاحب نصاب ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہمارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے موقع دے کہ میں حج کرنے کے لیے آؤں، کہ اللہ تو مجھے صاحب نصاب بنا تاکہ میں ہر سال تیرے لیے قربانی کروں. یہ جذبہ دل میں ہونا چاہیے غریبوں کے بھی. اور مانگو گے اللہ دے گا. جیسے اللہ نے لوگوں کو صاحب نصاب صاحب استطاعت بنایا ہے اللہ آپ کو بھی بنائے گا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ اپنے تمام فرائض کا ادا کرنے والا بنا، کہ میں نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، صاحب نصاب رہوں تو زکوٰۃ بھی ادا کروں، صاحب استطاعت رہوں تو حج بھی کروں، ہر فرض کا ادا کرنے والا بنا. اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ حسرت یہ تڑپ دل میں رہنی چاہیے کہ میں زکوٰۃ بھی دوں. یہ حسرت یہ تڑپ رہنی چاہیے کہ میں حج بھی کروں. ایک صحابی تھے، ان کے یہاں بیت المال کی طرف سے سفیر گیا کہ تمہارے پاس
تم پر زکات واجب ہو گئی ہے، تم مجھے زکات دو بیت المال میں جمع کرانے کے لیے۔ تو اس نے اپنا سارا جانور سامنے کر دیا، یہ میرے پاس بکریاں ہیں اور یہ اونٹ وغیرہ ہے۔ انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم پر 1 سال کا مادہ بچہ اونٹ کا واجب ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال کا بچہ کس کام کا؟ اپنے جانوروں میں سے سب سے فربا، تندرست، خوبصورت اونٹنی نکالی دودھ دینے والی اور کہا کہ یہ میں زکات میں دے رہا ہوں، یہ لے جاؤ۔ سفیر نے کہا کہ آپ کے اوپر 5 سال 7 سال کی اونٹنی واجب نہیں ہے، 1 سال کی اونٹنی، 1 سال کا بچہ واجب ہے۔ تو کہا کہ 1 سال کا بچہ نہ دودھ دینے کے کام آئے گا نہ سواری کے کام آئے گا۔ تو کہنے لگے کہ قریب میں حضور سفر میں ہے، پڑاؤ ہے، آپ کو اگر دینا ہے تو حضور کی خدمت میں پیش کر دو۔ خوش دلی سے تیار ہوئے، اپنی قیمتی اونٹنی لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے اور جا کر کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے، میں غریب تھا، اللہ نے آج زکات دینے والا بتایا۔ آپ کے سفیر آئے اور میرے جانوروں کو دیکھا اور یہ بتایا کہ صرف 1 سال کی اونٹنی واجب ہے۔ اللہ کے رسول، 1 سال کی اونٹنی نہ سواری کے کام آئے گی نہ دودھ دینے کے کام آئے گی، میں یہ اونٹنی لے کر کے آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو ہمارے عامل اور سفیر نے بتایا، لیکن تم اگر اپنی خوش دلی سے دینا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس جذبے سے اللہ کے حکم کی تعمیل ہونا چاہیے۔ 1 سالہ اونٹنی دے دیتے، ان کے ذمے سے زکات ادا ہو جاتی، لیکن کہنے لگے میں غریب تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ 1 سال کی اونٹنی کیا کام آئے گی؟ اس لیے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ایک عمل بھی اگر اللہ قبول کر لے ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ ایسی خوش دلی کے ساتھ آدمی کو اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنا چاہیے۔